آداب دوستوں، میں عثمان بیدل ہوں اور آپ میرا فیس بک پیج کچھ ہی دیر کے بعد مگر کل میں موسا ہمارے ساتھ موجود اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اسے درست کے چیزیں جاننے کی کوشش ضرور کریں گے، کرتا ہوں میں آپ کو اپنے ساتھ ایڈ کر سکوں۔ تو دوست ایک آدھ دوست جو ہے وہ نیچے کمنٹ کر کے بتا دے کہ وہ اب اس کو پہلے صاحب مجھے آپ دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کائنڈلی اسکرین شیئر کیجیے۔ ویڈیو اور وائس کے حوالے سے کوئی ایک آدھ دوست کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیں سو دیٹ جی جی آواز انشاءاللہ آواز ابھی ٹھیک آ رہی ہے آپ کو آواز؟ سب اب دیکھیں آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ اب آواز آ جائے گی، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو میں اس کی ملک صاحب کو ساتھ ایڈ کر دوں بات۔ ابھی آواز آ رہی ہے تقریباً، تھوڑی سی کوالٹی ہم اسے چیک کرتے ہیں۔ ابھی کوئی دوست کمنٹ کر کے بتا دے سدا ساکی صاحب ابھی بول نہیں رہا تو آواز کیسے آئے گی بڑا کار ابھی پلیز آپ دیکھیں آواز آ رہی ہے؟ آداب دوستو، میں محمد عثمان بیدل ہوں اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ملک صاحب کیا مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ 28 اپریل کو یقیناً ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کسی بھی طور پہ انسانیت کے اعتبار سے کسی بھی معراج پہ کھڑا نہیں تھا، اور ہر باشعور آدمی اس واقعے کی مکمل طور پر تردید بھی کرتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں۔ جی میں مکمل طور پہ تو ٹھیک نہیں ہوں، تھوڑا بہتر ہوا۔ ابھی میں راول پنڈی ہاسپٹل میں ہوں، تو میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں، تو اس لیے کے لیے باہر آیا تھا میں۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، ہم اس کو جتنا جلدی ہو سکا جتنا تیز ہو سکا اتنا تیز منائیں گے۔ مدک صاحب آغاز میں کرنا چاہوں گا، آپ کا تعلق چونکہ نالیاں سے ہے، اور وہاں پہ آپ نے ایک نجی چینل کے انٹرویو میں کہا کہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، میں قانون بھی جانتا ہوں، میں کوئی پٹواری کا معاملہ ہو، کوئی گھر کے کچھ بھی ہو، تو مظلوم کی آواز بننے والے ملک طلعت محمود کو آج بحیثیت ایک مظلوم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو پہلے سے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کس طرح کا ایک احساس ہے، اور اس کیس میں آپ خود کو مظلوم سمجھتے ہیں یا اس سوسائٹی کو مظلوم سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی مظلوم ہے، اس لیے کہ فزیکلی آپ 3-4 بندے کسی بھی کا جب آپ کو ملے تو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، آپ کے پاس گنڈے ہیں، بدماش ہے، تو پستول اور بندوق رکھ کے آپ کسی کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو تو نہ میں ان کو بہادر سمجھتا ہوں، نہ میں ان کو
اس معاشرے کا امیر ترین انسان سمجھتا ہوں، بلکہ یہ بہت بزدل اور بہت کمینے لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے دلیر ہیں، تو یہ اگر ٹارگٹ کسی کے کہنے پہ سازش کے طور پر انہیں سیٹ نہیں کیا، تو آپ پھر رک جائیں نا، گھر میں ٹھہر جائیں، پھر سامنا کریں، پھر آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ کام ڈاکٹر صاحب جس طرح اس طرف بھی ہم آئیں گے سما خراشی کی معذرت کے ساتھ۔ آپ کو جمعہ 28 اپریل کو جمعے کے دن جو ہے وہ دن دہاڑے جو ہے وہ نالیاں بازار سے اغوا کیا گیا، ایسا ہی ہے جی؟ نہیں، بازار نہیں، انہوں نے میرا پورا پیرا دیا ہے۔ عموماً میں گاڑی یا بائک پہ جاتا رہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے پورا پیرا دیا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا جو انہوں نے تشدد کیا، وہ روم جو تھا اس میں کون کون سے اکوپمنٹ موجود تھے، کون کون سی چیزیں وہاں پہ موجود تھی۔ یہ 10-12 دن کی پلاننگ تھی ان کی۔ یہ آنن فانن کا معاملہ تو ہے نہیں کہ انہوں نے بس وہ کوئی تلخ کلامی ہوئی یا انہیں اس طرح سے کوئی حادثہ، یعنی یہ حادثہ بھی آپ نہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر باقاعدہ سے ایک پلاننگ موجود تھی لگ بھگ 10-12 دنوں سے، اس کا ہاں مطلب ہے پہلے سے آپ کو انسٹرکٹ کیا گیا تھا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہیں بھی آپ کو کوئی تھریٹ ملا تھا، آپ کے ذہن میں تھا کہ اس طرح تک نوبت جائے گی؟ یہ ضرور تھا کہ جب ایک لڑکی اغوائی، چھوٹی عمر کی بچی، ان کے جو ملازم ہیں ان کے اوپر الزام تھا، تو چوکی پہ یہ بھی جاتے رہے ملزمان کی طرف سے، اور ہم متاثرہ جو فیملی تھی اس کی طرف سے جاتے رہے۔ تو میرے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بندہ چونکہ خود بڑا، جسے معاشرے میں پہاڑی میں آپ لفظ استعمال کریں بیچتا ہے، تو اس نے 2-3 بندوں کے ساتھ پہلے بھی بڑی بدتمیزی کی۔ ایک بندے کو پہلے رؤف نامی بندہ ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، تو مجھے پیغام بھیج کے گیا ہوا تھا۔ میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جمعہ یا کسی شادی، نیاز، بیاہ، وہاں پہ ٹکرے گا یہ شخص اور جھگڑا کرے گا، یہ میرے ذہن میں تھا۔ میں نے بلکہ 2-3 دوستوں سے بات بھی کی ہوئی تھی کہ اس طرح کا اس کا یہ پلان ہے، چونکہ چوکی پہ اس کے تیور ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ چلو صاحب ایک تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جب ان لوگوں نے آپ کو کسی بھی جگہ سے اغوا کیا تو دوران سفر جب آپ کو انہوں نے گاڑی میں ڈالا تو آپ کے ساتھ ان کی کوئی گفتگو ہوئی یا ان کی آپسی کوئی گفتگو ہوئی ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں، کوئی گفتگو نہیں تھی۔ ان کے پاس پستول تھے۔ یہ 4 لڑکیاں ہیں، ایک ان میں میرا رشتے دار تھا، وہ گاڑی سے اتارا، اور باقی تینوں نے پستول جو ہے وہ سر پہ تان لیے، بلکہ ڈائریکٹ ہی آ کے مار گئے۔ وہ آپ کو پتا ہے چونکہ کون کا نازک حصہ آتا ہے، وہاں پہ مارا، ٹیمپرل بون پہ میرے ہاتھ میں لگا ہے، تو میرا سر چکرا گیا رائٹ سائڈ سے، پھر لیفٹ، پھر پیٹھ پہ۔ تو چونکہ میرا سر چکرا گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کے لیے آسانی ہوگی، اتنے دیر تو یہ ہے نہیں، ایک اکیلے بندے کو دیکھ کے 3-4 ہتھیار کے زور پہ آ کے، وہ بھی چھپ کے وار کر کے، کیونکہ ایک بندہ ہوتا ہے نا پہلے بات کرتا ہے۔ گاڑی سے اترے ہیں، میں نے سوچا پتہ نہیں کس لیے اتر رہے ہیں، اترے اور ڈائریکٹ آ کے میرے سر پہ مارا، وہ پستول کا بٹ ہوتا ہے۔ یہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ جو گاڑی سے اتر کے جس نے پہلا وار کیا، اس شخص کا کوئی نام جو ہے وہ شخص کو آپ جانتے ہو تو کائنڈلی وہ شیئر کیجیے ہمارے ساتھ۔ دیکھیں یہی نجم تھا، نجم مشہور زمانہ، آپ کو پتہ ہے اس کا بزنس ہے، کس کا بھائی ہے، یہ کون ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے چوکے میں جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں بھی ان کا کیا رول تھا۔ مطلب یہ سے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم بدماش ہیں، باقی کیا ہے ان کا۔ چلو صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جس ایریے میں آپ کو لے کے جایا گیا اور ہم نے آپ کے جسم کے اوپر جو ہے وہ زخموں کے جو نشانات دیکھے، وہ کس چیز سے آپ کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا؟ لیکن ان کے پاس پسٹل تھا، ایک کے پاس 2 پسٹل تھے، پھر وہ بجلی کی تاریں جو ہوتی ہیں وہ تھا، خنجر تھے، ڈنڈے تھے۔ تو کیا ان کا جو آپ کو اسی حالت میں واپس چھوڑنا تھا یا ان کا آگے کا کوئی پلان تھا؟ یعنی آپ کو جو ہے وہ بالکل اپنی طرف سے انہوں نے جو ہے وہ مردہ قرار دے کے پھینکا، یا یہیں تک پلان تھا کہ اس طرح ہم نے ٹارچر کرنا ہے؟ ویڈیو ان کے رویے سے کچھ ایسا لگا ہو؟ ان کا ٹارگٹ یہی تھا، دیکھیں ان کا ٹارگٹ سیٹ تھا، ان کو جن لوگوں نے بھیجا ہوا تھا، جو ان کے پیچھے مشینری کام کر رہی ہے کہ اس کو بے عزت کرنا ہے معاشرے میں۔ آپ کو پتہ ہے میں کیا کام کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ کیا فیس بک پہ کتنے عرصے سے میرے ساتھ فرینڈ ایڈ ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا نا۔ میری ایکٹیویٹیز تو آپ کی طرف جاتی ہیں 5-6 سال سے،
تو ان کو یہ ٹارگٹ سیٹ تھا کہ اس کو بےعزت کرنا ہے، یہ سوشل کام چھوڑ دے، یہ جو آواز بلند کرتا ہے، چونکہ ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ان کی زندگی کا جو ماٹو ہے، مشن ہے، وہ یہ ہے کہ صرف غریب لوگوں کو تنگ کرنا، مزدوروں کو مزدوری نہ دینا، جو ڈونیشن کے نام پہ صرف چرسوں، شرابیوں، بدماشوں کو وہ رکھے ہوئے ہیں کچھ، ان کے ذریعے تقسیم کروا کے 2026 الیکشن کی تیاری کرنا، چونکہ 72 ووٹ تو پچھلی دفعہ نے لیا تھا، اب 72 سے آپ کو پتا ہے یہاں پہ 30,000 29,000 ووٹ لینا پڑتا ہے، ایک برادری کا لیبل، یہاں پہ تو برادری کا ووٹ پڑتا ہے، راجپوت ہے وہ راجپوت کو دے رہا ہے، سدن ہے وہ سدن کو دے رہا ہے، عوان ہے بابان کو دے رہا ہے، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ ہماری برادری سے کم کوئی دوسرا بندہ سماج کے کام نہ کرے، چونکہ ایک بندہ آگے ہے تو ہم الیکشن میں کوئی پوزیشن بنا لیں۔ اب مجھے پتا ہوتا تو میں خاموشی سے چپ کر جاتا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ سزا دیں گی۔ ملک صاحب، آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یعنی جو سیاست کے تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حلقے کی سیاست کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اسپیشلی ملک فیملی جو دوسری بڑی تعداد میں اس حلقے میں موجود ہے، وہ بی ٹیم کی حیثیت سے کافی عرصے تک انتظامی سیاست کا حصہ رہی ہے، اور اس بار ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں۔ اور کیا آپ اپنے قبیلے کے اندر سے اس چیز کے لیے ایک روک رکاوٹ بن رہے تھے جس کی سزا آپ کو ملی ہے؟ دیکھیں، میں سچی بات یہ ہے کہ میرا جو خیرات کا کام ہے، ڈونیشن کا کام ہے، آپ مائک لیں، میرے گاؤں میں جائیں، مطلب ایک ایک گھر میں جائیں، آپ جا کے پوچھیں کہ کوئی ایسا فرد جو بیمار ہوا ہو، جس کی فیس جا رہی ہو، جو ہاسپٹل جا رہا ہو، جس کا مکان گر رہا ہو، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، یعنی صحیح ڈیزرونگ۔ دوسری طرف یہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہائی لائٹڈ کیس ہوتا ہے وہاں پہ پہنچ جانا، اس کا یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کی مدد کرنی ہے، اس کی مالی پوزیشن پہلے سے کیا ہے، امیر ہے غریب ہے، ان کا کرائٹیریا ہو رہا ہے، میرا اور تھا۔ آپ سروے کروا لیں، گھر گھر جائیں، کہ آپ کی صحیح معنوں میں خدمت اللہ کے فضل سے کس نے کی ہے۔ یہ میں نے نہیں کی، بلکہ اللہ نے میرے ذریعے، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اللہ کی مشیت ہے اس میں، تو یہ میرے لیے بھی ایک باعث فخر تھا، اور میں اس کو سعادت سمجھتا تھا۔ تو میرا تو سیاست میں آپ کو بتایا کہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے انکل آلریڈی سجاد جا نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ایم سی کے، تو فہیم ربانی صاحب کے ساتھ ان کا ایک اچھا کنٹریبیوشن رہا اس دفعہ۔ مجھے ذاتی طور پہ تو سیاست کا کوئی نہیں تھا، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو یہ چیز کیوں اس طرح سے اتنا بڑا ٹارگٹ انہوں نے رکھا کہ اس کو اٹھانا ہے اور اس طرح سے زدوکوب کرنا ہے، مارنا ہے اس طرح سے۔ ملک صاحب، جو اس کیس کے پیچھے 2 3 4 حقائق جو عام آدمی جو ہے جس کو لے کے ڈسکس کر رہا ہے، ایک تو جو شخص آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے وہ کسی ویڈیو کا ذکر کر رہا ہے کہ بھئی یہ آدمی لوگوں کی بناتا رہا، ہم اس کی بنا رہے ہیں، اچھا آپ اور فیک آئی ڈی مجھے سے یہ کرتا رہا ہے۔ اچھا یہ کون مجھے سی بتائیں، فیک آئی ڈیز ہیں جی؟ اچھا کون سی ویڈیوز ہیں جو آج تک منظر عام پہ نہیں اچھا آئی؟ بات سنیں نا، میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹوں گا۔ یہ تو ویڈیو باہر سے ان کو کال آ رہی تھی کہ اس طرح کی ویڈیو بنائیں، باہر سے ان کو کال آ رہی تھی، یہ تو پہلے ان نے اور بنائی کہ ہمارے جرگوں کے فیصلے میں مداخلت کرتے ہو، ہماری بےزتی کرواتے ہو، پہلی تو ان نے یہ بنائی، پھر وہ بات بعد میں کسی نے ریجیکٹ کی فون پہ، پھر ان نے دوسری بنائی کہ جی لوگوں کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو۔ بھائی میں تو غریب لوگوں کی ایک سٹوری بنا کے وہ بھی پرسنل واٹس ایپ پہ بھیجتا رہا ہوں، بیرون ممالک، ہانگ کانگ گروپ ہے، لندن گروپ ہے، یا قطر گروپ ہے، تو وہاں سے اس کو بھی فیس بک پہ نہیں کبھی دیا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہاں، اگر خود کوئی اتنا مجبور ہے، ایک دن میں 2 3 کیس آ گئے، خود کہتا ہے کہ جی مجھے یہ پرواہ نہیں، آپ میری ویڈیو لگا دیں، جیسے آپ بھی لگا دیتے ہیں، یعنی خوشی سے اگر کہتا ہے، اس سے 2 3 بار ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی لگا دیں، وہ کوئی ننگی ویڈیو تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ایک اپیل ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی میری ویڈیو دیکھی ہے کہ میں نے لگائی ہو کسی کی اس طرح سے زدوکوب کر کے، کسی کی، یا کیا کہتے ہیں کہ غیر مناسب کوئی ویڈیو جس میں کسی کی انسلٹ ہو؟ دوسرا جو جس خاتون کا ذکر آپ اپنی ویڈیو میں کر رہے ہیں کہ اس خاتون کی وجہ سے، یعنی اس خاتون کو کسی یعنی نجم الدین کا ایک ملازم اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور پھر ایف آئی آر کے معاملے کے اوپر یہ کنفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے، اور جس کی اینڈنگ یہاں تک پہنچتی ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک آدمی اپنے ملازم کے لیے اس حد تک جو ہے وہ اپنے ریلیشنز خراب کرے گا، یا یہ یکمش جو واقعہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی کوئی انبن موجود تھی آپ اور ان کے درمیان؟ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں تھوڑا سا پیسہ آ جائے بندے کو تو اس کو اپنا پرانا وقت نہیں بھولنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، آپ کے پاس پیسہ آ جائے، تو آپ یہ کہیں کہ جی لوور قلعہ میں کوئی جھگڑا ہو تو میرے گھر آ کے فیصلہ کرے، میں کرواؤں گا، ٹنگی گلا میں ہو تو میرے گھر آ کے کرے، جی میں کرواؤں گا، فیصلہ میری مرضی کا۔ یہ انہوں نے کچھ عرصے سے شروع کیا ہوا ہے،
اس میں بھی یہی تھا کہ جی بار بار کہہ رہا تھا جی یہ میں فیصلہ کرواؤں گا. میں نے کہا دیکھیں وہ میرا پڑوسی ہے جس کی بچی کا مسئلہ ہے، میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ہم نے قانونی سارے لوازمات اس کے جو تھے پورے کرنے تھے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے ایج فیکٹر بھی ہے، لا ایکٹ ہے ایک. تو اس میں اس حساب سے پھر ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھنی تھی کہ وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے چونکہ لڑکی کے جانے کا پتہ نہیں ہمیں کہ کس ٹائم گئی، کہاں سے گئی، کون لے گیا، پہلے ایف آئی آر درج ہوگی. یہ واضح تھا کہ جی وہ بندہ مجھے پتہ ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے ان کو بلاؤں گا. تو دو بندے جو کہ درخواست سے ہی گرفتار ہو گئے تھے، وہ سرسری رپورٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ایف آئی آر نہیں تھی. یہ کہہ رہا تھا جی وہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطے میں بلا لوں گا، بندے ریلیز کروا دیں. ہم نے کہا جی اب بندے بلا لیں تو ہم ریلیز کروا دیں گے، فیصلہ کر لیں گے. خیر ان نے ضمانت کروا لی اور اپنے گھر بلا کے 3 لاکھ میں فیصلہ بھی کیا. یہ بھی آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں ہے. وہ فیصلہ 3 لاکھ میں فیصلہ ہوا؟ اچھا. فیصلے کے بعد پھر یہ ہوا انہوں نے یہ ٹارگٹ سیٹ کر لیا تھا کہ اس کو مارنا ہے. اور چونکہ اس کا جو گاڑی میں جو تشدد تھا وہ یہی تھا کہ جی آپ کی وجہ سے ہم بے عزت ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری جو انسلٹ ہوئی ہے، آپ کی وجہ سے مجھے جوتے پڑے ہیں جی، بڑے بھائی نے مجھے جوتے مارے ہیں جی. مجھے کیا پتا اس کو بڑے بھائی نے جوتے مارے ہوئے ہیں، مجھے تھوڑا ہی پتا ہے کہ اس کو جوتے لگے اس فیصلے کی وجہ سے. بس یہ لگاتار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی وجہ سے مجھے جوتے پڑے ہیں جی، اب میں تجھے بتاؤں گا جی مجھے جوتے پڑے ہیں جی، مجھے جوتے پڑے ہیں جی، برادری میں ناک کٹوا دی ہے. تو میں نے اس سے کہا جی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس سائڈ پہ تھے تو ہم اس سائڈ پہ تھے. وہ لیکن میں آپ کے اوپر حملہ ور تو نہیں ہو رہا ہوں نا. آپ اگر اس سائڈ پہ تھے تو میں آپ کے اوپر حملہ ور تھوڑا ہی ہوا ہوں. میں نے قانونی پروسیس پورا کیا ہے. تھوڑا سا اگر یہاں پہ اپنی آڈینس کی کلیئرنس کے لیے اگر اس کو اس طرح سے لیا جائے کہ یہ بنیادی طور پر آپ کے اپنے قبیلے کے اندر ایک پاور کی جنگ تھی، جس کو شاید انا کی جنگ میں کنورٹ کیا گیا، اور جس میں شاید انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس کا خمیازہ آپ جیسے سوشل ورکر نے بھگتا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ان کو صرف یہ بات تھی کہ یس بوس یس بوس یس بوس، یعنی جو بات ہم کریں کوئی دوسرے اس کے آگے بات کرے ہی نا. ہم کہیں گے جی یہ فیصلہ ایسے ہونا چاہیے، ہم کہیں جی 50,000 میں 50 میں ہونا چاہیے، ہم کہیں جی لاکھ میں ہو، یا مطلب اپنی پسند کا فیصلہ مسلط جو ہم کریں کوئی اس کے اوپر دوسری بات ہی نہ کرے. یہ جو ملزم کے بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ کا کس طرح کا ریلیشن ہے؟ وہ ان کا سگا بھائی ہے نا. جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں رحیم الدین نعیم صاحب کا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ کس طرح کا تعلق ماضی میں دیکھیں بھی؟ اور وہ بھی ہمارا اچھا تعلق تھا، ہمارا اچھا تعلق رہا ہے. میں ایک وضاحت کر دوں کہ 2020 یا 22 میں انہوں نے مجھے کال کی کہ جی آپ سوشل کام کرتے ہیں تو میرا بھی یہ بیوائیں کوئی اگر ہوں تو دے دیا کرے لسٹ، تو دیتا رہا ہوں میں ان کو. درمیان میں کچھ اس طرح کے جیسے آج کل کوئی صحافی ہیں جعلی قاضی شازی وہ سارے لگے ہوئے ہیں، اخبار کا جعلی تراشا لگا جس میں میری اور ان کی انسلٹ کی باتیں لکھی ہوئی تھی. وہ بھی ان نے میرے ذمہ ڈالنے کی اس وقت کوشش کی، آج سے تقریباً 2 سال پہلے. تو میں نے ان کے ساتھ چھوڑ دیا چونکہ میں 2016 سے سوشل کام کر رہا ہوں، وہ تو 2020-21 کی بات ہے. ان کے ساتھ 5-6 ماہ میں نے کام کیا، اچھا ہمارا تعلق رہا ہے. آج وہی جعلی تراشے میرے خلاف لگوا رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جعلی تراشے کل جو آپ میرے ذمہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اس کا ایکسپرٹ تو وہی بندہ ہے. پھر آج وہ صرف میرے خلاف لگ رہے ہیں، پھر میرے حمایت میں کیوں لگ رہے ہیں؟ وہ جو اخبار نما جعلی تراشے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے ہلکے میں کون ہے، وہ جو الیکشن میں ٹکٹ کے حوالے سے بھی لگا رہا تھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ کون ہے وہ. تو آپ ابھی اس ایریے سے ایک سوشل ورک آپ کر رہے ہیں مرحوم الیاس فاؤنڈیشن کے نام سے، جی جی دوسری طرف ایک سوشل ورک وہ بھی کر رہے ہیں رحیم الدین نعیم ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے. تو یہ جو کیا بنیادی طور پر میں جو ایک کنفلکٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں، جو ایک کنیکشن بن رہا ہے، ایک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہوا چلائی جا رہی ہے اس کو پیسے کے زور پہ یا اپنے فلائی کاموں کے زور پہ کسی ایک خاص شخص کو اس حلقے کے اندر بحیثیت امیدوار، بحیثیت ایک ایم ایل اے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا یہ ان تمام چیزوں کا اظہار تھا جس سے آپ نے انکار کیا اور یہ تمام معاملات ہوئے یہاں تک؟ میرے خیال سے شاید کنیکشن پرابلم آ رہا ہے ہمارے پاس طلعت صاحب.
کے پاس کنیکشن پرابلم آ رہا ہے. طلعت صاحب کے پاس کنیکشن پرابلم آ رہا ہے تو ہم کوشش کریں گے ہم کو ری جوائن کر سکیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ تقریباً ہم اینڈنگ پہ پہنچ چکے ہیں, ہم اس کو کلوز کریں گے. بہرحال ان کا انٹرویو آپ نے سنا اور وہ تمام چیزیں جو انہوں نے اس کا اظہار کیا, ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام حقائق جو ایک عام آدمی جاننا چاہ رہا ہے, یعنی کسی ایک شخص کو بازار سے اٹھایا جاتا ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ چیز لگا دی جاتی ہے کہ کوئی فیک آئی ڈیز تھیں, اس کے پاس ویڈیوز ہیں, اور پھر اس آڑ میں ایک انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے. کوئی آدمی ملزم ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ چونکہ قانون نے کرنا ہے اور عدالتیں یہاں پہ موجود ہیں. کسی بھی نودولتی کو اور کسی بھی شخص کو, ہاں وہ کسی بھی ریجن سے ہو, کسی بھی قبیلے سے ہو, کسی بھی نسل سے ہو, اس کو قانون ہاتھ میں لینے کی بالکل جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو واپس اپنے ساتھ جوڑ سکوں. طلعت صاحب کو معذرت کے ساتھ میرے خیال سے طلعت صاحب آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں تقریباً میرے ایک دو سوالات اور ہیں, ہم 2-4 منٹ میں اس کو اینڈ کریں گے. کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی سن پا. جی طلعت صاحب تھوڑا سا یہ آخری میرا سوال ہے. آپ ایک ویلفیئر کا کام آپ کرتے ہیں, ایک وہ کام کرتے ہیں, جی جی اور آپ نے ایک نجی چینل کے انٹرویو میں کہا کہ ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کرنے والا میں تھا. کیا یہ حقیقت ہے؟ سر اس کے فہیم ربانی صاحب سے پوچھ لینا کبھی موقع ملے تو, پہلی ملاقات پہلی میٹنگ کس نے کروائی تھی. تو کیا یہ انٹرا پارٹی بھی کبھی آپ کے معاملات ہوئے کہ کون زیادہ با اختیار ہے یہاں پہ اسپیشلی جس ریجن سے آپ آتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بندے کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا, ڈیڈ اینڈ ناٹ ورڈز میک دی لائف. بندے کا کام بولتا ہے. میرے پاس پیسہ نہیں ہے, نہ میں نے کرپشن کی ہے, نہ میرے پاس گاڑی ہے, نہ میرے پاس کوئی اس طرح کا وی آئی پی مکان ہے. تو میرے پاس جو فالوورز ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کس وجہ سے ہے. آزاد کشمیر کی کوئی ایسی تحصیل یا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس کا میں نے, جہاں پہ میری طرف سے مدد نہ پہنچی اور جس کا میں نے کورٹ میں کیس نہ لڑا ہو, چاہے وہ ٹرانسفر سے لے کے کسی کی تقرری کا مسئلہ ہوا ہوگا, کسی کا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا. سب سے پہلے بمبر ہو, آسمانی ہو, ہٹیاں, بالا, نیلم, یعنی ہر ڈڈیال اور چڑوئی, پتہ نہیں کدھر کدھر سے لوگ مجھ پہ اتنا یقین کرتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں وکیل کر کے دیں, اور ہم نے اپنے پینل رکھے ہوئے ہیں مظفر آباد میں. ایسی بات نہیں ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ڈونیشن کو ایک امانت کے طور پہ صحیح معنوں میں استعمال کیا, غریب تک پہنچایا. میں ایک بھی کسی مکان یا ایک ہی پانی کے پروجیکٹ سے اگر اس کو مس یوز کر کے, اس میں کرپشن کر کے اگر پیسہ استعمال کرتا تو میں بھی اچھی گاڑی بھی لے سکتا تھا. لیکن اللہ نے جو مجھے میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی امانت ہے, لوگوں کو ریلیف ملے. شاید کہ کوئی بندہ مجھے کال کر دے نا دن کو کہ میرا علاج کا مسئلہ ہے یا میرا مکان گر رہا ہے, میں اگر اس کی مدد نہ کر سکوں تو شاید میں رات بھر سو بھی نہ سکوں. بالکل ایسا ہی. شاید یہ احساس شاید ایک خداداد ایک صلاحیت ہوتی ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا انسان کا کام ہوتا ہے. چلو سب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ میں قانون بھی جانتا ہوں, میں پٹواری سے لے کے ہر ایک چیز جانتا ہوں. تو آپ اس قانون سے, ظاہر ہے آپ نے کہا کہ ماضی میں آپ اس کے ساتھ رہے, کتنے جو وہ پر امید ہے, اور یہ بتائیے کہ کیا یہ پولیس جو اثر و رسوخ ہے اس کو اپنے اوپر نہیں لیتی؟ کیا یہ جو پولیس ہے یہ رشوت نہیں لیتی؟ لیکن سچ اکمر صاحب نے مجھے کال کی تھی دن کو, تو انہوں نے مجھے بہت انشور کیا ہے کہ انشاءاللہ میرٹ کے مطابق کام ہوگا. آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ کو کتنا یقین ہے. میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں, لوگوں کو میں اس معاملے میں رہنمائی کرتا رہا ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اسی چیز کو میں نے فالو کیا. اور دیکھیں اگر میں بھی اس طرح کا کام کروں تو ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہے نا, یہ تو چھپے ہوئے ہیں. اب ساری عمر یہ گھر سے چھپ کے زندگی گزار لے گا. تو دیکھتے ہیں, میں اس کے آگے میں کامنٹس نہیں کروں گا. دیکھتے ہیں کہ ہمیں قانون پہ پورا اعتماد بھی ہے,
کیس کورٹ میں چل رہا ہے، آج اس نے ضمانت کروا لی ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ضمانت کی آڑ میں اس پر آپ پہ کتنا چھپے گا یہ. اور وہ اس کے بھائی صاحب سے میرا تو کانٹیکٹ نہیں ہے، لیکن ہماری فیملی کے کچھ لوگوں سے ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ جو سزا دیں گے ہم ساتھ ہوں گے. تو بھائی آپ اس کو جرگے میں لے آئیں نا، ہم اس کو سزا دے دیتے ہیں. آپ لے آئیں جرگے میں، کورٹ میں بھی کیس نہیں کرتا، آپ لے آئیں. اور وہ ویسا بھی بہت دلیر، آپ اس کو جرگے میں لے آئیں. طلعت صاحب، اگر اس اس فیملی کی طرف سے کسی بھی ایک کامن پوائنٹ پہ کوئی آپ کو پروپوزل آتا ہے کہ بھئی ہم صلح کر لیتے ہیں یا اس معاملے کو رفع دفع کر لیتے ہیں، تو کیا آپ اس کے ایگری ہوں گے؟ سوری دوبارہ پوچھیں، کیا آپ نے پوچھا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس فیملی کی طرف سے یہ آتا ہے جی کہ بھئی ہم ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، ایک ہی فیملی سے جو ہوا سو ہوا، تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ماضی کو بھلا دیں، تو کیا اس طرح کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ معاشرے میں یہ غلط روایت تو نہیں ہم ڈال سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گھر میرے لیے مظفر آباد میر پور کا وہ گھر ہے جو ہمارے لیے ہماری بھی عزت کرتا ہے، یا اس کا کوئی ایسا فیل نہیں ہے جو معاشرے کے لیے ایک انتہائی گھٹیا اور ناسور سمجھا جائے. تو اگر وہ اتنا گر سکتا ہے تو وہ گھر کا کیا، اس کو تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کا تو کوئی انڈین بھی نہیں کر سکتا. یہ کون سا گھر کا بندہ وہ پھر. تو باقی بات جو آپ نے دوسری طرف اشارہ دیا پیسوں کے حوالے سے، تو ہم ایسے پیسوں کے جوتے کے نوک پہ بھی نہیں رکھتے. آپ ہمارے نانا سے لے کے دادا سے ہماری ہسٹری چیک کروا لیں. میں جو ایم ایل اے ملک فیل صاحب تھے وہ میرے ابو کے ریئل ماموں ہیں، اور ملک نذیر احمد جا ایڈوکیٹ مرحوم وہ میرے دادا کے بھائی. یہ سارا آپ ہسٹری چیک کروا دیں. اور میرے جو نانا ہیں کیپٹن پہلوان صاحب. یعنی کسی طور بھی صلح کی کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی، اور آپ قانون سے بھی لگ بھگ اتنے ہیں، اس پورے اعتماد ہیں کہ قانون اس پورے معاملے کو باقاعدہ سے پروسیڈ کرے گا، اور جو بھی قانون کہتا ہے اس کا فیصلہ بھی ہوگا. سر صاحب، ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جس ایریا سے آپ آتے ہیں وہاں پہ ایسے کون سے ایشوز ہیں، اور آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جن لوگوں کے کام آپ آتے رہے، جن مظلوموں کی آپ آواز بنتے رہے، اس وقت اس پوزیشن میں آپ اپنے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے دیکھیں لوگ تو مجھے اتنا، میرے پاس تو موبائل نہیں تھا، یہ بھتیجے کا موبائل ہے، میں نے سم نکلوا لی تھی اس وجہ سے کہ یہ تو ایک چور ڈاکو ٹائپ لوگ یہاں خدا نہ خواستہ کوئی واردات کر دیتے، تو وہ میں نے نکلوا کے بھتیجے کو دیے. میری صحت اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہے. لوگ بہت زیادہ رابطہ کر رہے ہیں میری فیملی سے، اتنا کہ یعنی کہ پورا دن میرے بھائی فون پہ لگے رہتے ہیں. میں نے لوگوں کو روکا ہوا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، لوگ بہت آگے نکل چکے تھے. یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے. اسی ماہ اس نے جو وارداتیں کی ہیں نا وہ 8-10 ہیں. اور اس نے پچھلے دنوں کو جلمانڈی کی لڑکے کے ساتھ، یہ جو شعیب اور زینل جو اس نے پال کے رکھے ہیں پیشہ ور، انہوں نے کسی کو زدوکوب کیا، مارا ہے. وہ بلوچ تھانے میں درخواست دائر ہے. مجھے جب مجھ پہ حملہ کیا اس سے پہلے، مجھے جب اغوا کیا اس سے پہلے، انہوں نے منوٹا ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں رؤف صاحب، ان کو کوشش کی ہے، ان کو بھی اس نے اس طرح سے خراب کیا. پھر اس طرح سے جب ہم چوکی پہ گئے ہوئے تھے لڑکی کی کیس میں، تو وہاں پہ خالق حسین میر صاحب جو الیکشن لڑے پی ڈی اے کی طرف سے، ان کو دوڑ کے پڑا ہے گلے میں کہ جی آپ ہوش میں رہیں. دوڑ کے گلے میں پڑا ہے، لیکن مجھے میرے ساتھ بولا ہی نہیں ہے. اس کا ظاہر سی بات ہے کوئی پروگرام اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ اس کو ایک ہی دفعہ اس کو جو اغوا کرنا ہم نے. تو مجھے شک پڑ گیا تھا. بلکہ جب نماز تراویح میں ہم آئے تو میں نے اپنے دوستوں سے ڈسکس کیا کہ دیکھیں انہوں نے خالق حسین صاحب سے بھی اتنی بدتمیزی کی، اور ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرے گا. یہ میرے پاس گواہ موجود ہیں، وہ جواد رضا صاحب، عباد رضا صاحب، ان کو میں نے بتایا تھا. وہ کہنے لگے نہیں دیکھ لیں گے، اس طرح سے نہیں کرے گا. میں نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے چونکہ یہ بدتمیز آدمی ہے، اور چونکہ اس کو بھائی نے گاڑی دی ہوئی ہے، اسلحہ بھی دیا ہوا ہے. اب بھائی کے پیسے پہ بھائی کی گاڑی، بھائی کا اسلحہ، بھائی کے دیے ہوئے ڈرائیور، بھائی کے دیے ہوئے ملازمین، تو اتنا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے یہ. ہیں؟ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے 2-4 واقعات کا ذکر کیا، تو کون سی ایسی شے ہے جو اس وقت کیا وہ قانون کے آڑے آ رہی ہے؟ یہ کون سا ایسا شخص ہے جو اس سارے معاملے کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ یہ آدمی 10-15 واقعات کے بعد، آپ والے واقعے کے باوجود جو ہے وہ قانون کی پشت میں نہیں آ پا. دیکھیں شخص تو میں نامینیٹ نہیں کر سکتا، لیکن ایک شخص ہے جو نوٹ ہے ان کا آج کل پیسوں کی ریل پیل جو لگی ہوئی ہے. نام آپ نہیں بتائیں گے؟ بس پیسوں کی ریل پیل. یعنی کہیں نہ کہیں پہ قانون کے اوپر بھی آبجیکشن موجود ہے کہ 15 سے 20 معاملات کے باوجود بھی قانون جو اس کے باوجود بھی آپ کافی پورا اعتماد ہے قانون کو لے کے،
مجھے کم از کم اس کے اوپر حیرانگی ضرور ہے. آخری سوال آپ سے، آخر پہ اپنے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں، اپنی صحت کے حوالے سے کوئی معلومات شیئر کرنا چاہیں آپ؟ یہ آواز کٹ گئی تھی، کیا کہا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر پہ تمام لوگوں کو اوور آل جو اسپیشلی باشعور طبقہ، اس کے لیے کوئی پیغام اور اپنی صحت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ کتنا ایک آپ کا علاج ہوا اور اب دیکھیں حالات انہوں کیا نے ہیں. تو تشدد بہت کیا انہوں نے. دیکھیں انہوں نے تو تشدد بہت کیا بزدلوں نے. اکیلا دیکھ کے 4-5 بندے تھے یہ، تو 3 تو تشدد کر رہے تھے، کچھ پہرہ دار کھڑے کیے ہوئے تھے باہر. اب میں لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ان سے ڈرے نہیں، میرے ساتھ کھڑے ہوں، انشاءاللہ ان کو نشان عبرت بنائیں گے. ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کہاں ہم نے یہ ہاتھ ڈالا، ان کو خود اندازہ ہو جائے گا. یہ چونکہ لوگوں کو دبا لیتے تھے، پیسے دے کے فیصلہ کر لیتے تھے، اس دفعہ پیسوں والی گیم نہیں ہے ان کی، یہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. یعنی کل کو اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اسی طرح قانون ہاتھ میں لینے کے لیے بالکل تیار ہیں؟ نہیں، میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہتا کہ قانون ہاتھ میں لیں گے، لیکن بہرحال نشان عبرت بنیں گے یہ انشاءاللہ. بہت شکریہ جی طلعت صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو جلد سے یاب کرے، اور ہم ہر ایک غیر انسانی سرگرمی کی اپنے تئیں مزاحمت بھی کرتے رہیں گے اور اس کی مذمت بھی کرتے رہیں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. بہت تھینک شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، ملک طلعت محمود ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اس پورے سینیریو کو ڈسکس کر سکیں، اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں، اور وہ تمام لوگ جو اس واقعے کے پیچھے ہیں ان کے پیچھے کون کھڑا ہے، اور کیا یہ قانون اس قدر مضبوط ہے، کیا یہ پولیس، کیا یہ ادارے جو موجود ہیں یہ اس قدر جو ہے ان کا سرسوخ ہے کہ وہ کسی بھی سرمایہ دار کو ہاتھ ڈال سکیں اور ملک طلعت محمود کو انصاف دلا سکیں. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ حقائق جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ.